السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 4 اور 5 کی مختصر پیغام کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور ہمارا دورہ قرآن کا یہ پروگرام جاری و ساری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں کیا پیغام ہمیں ملتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ان کے لیے حلال ہیں، ان سے کہہ دیجئے پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ یعنی وہ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کون کون سے کھانے حلال ہیں۔ طیبات سے مراد ہر وہ چیز ہے جس میں انسانی جسم کے لیے کوئی فائدہ ہے اور بدن، عقل اور اخلاق میں نقصان پہنچے بغیر ان سے لذت حاصل ہوتی ہے۔ طیبات میں وہ تمام غلہ جات اور پھل وغیرہ شامل ہیں جو زمین میں پائے جاتے ہیں، سوائے ان حیوانات کے جن کو شارع نے مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ یعنی شریعت جن کو مستثنیٰ قرار دیتی ہے، اس کے علاوہ تمام طیبات ہیں، یعنی غلہ جات ہیں، پھل ہیں، حیوانات ہیں، یہ سب حلال ہیں مستثنیٰ کے علاوہ۔ مثلا درندے، ناپاک جانور، ناپاک اشیاء وغیرہ۔ جوارح جرخن یعنی زخم سے ہے، اور شکاری جانور کو بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ لفظ آیا ہے مکلبین کا، کلبن سے بنا ہے۔ تکلیف یعنی تکلیب کتے کی شکار کی تعلیم کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ پھر مکلب ہر شکاری جانور کا لایا جانے لگا، اور شکار کا پیچھا کرنے کے لیے جانور کے چھوڑنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن ہمیشہ اپنے حسن اسلوب کے مطابق سوال مختصر اور جواب تفصیلاً دیتا ہے۔ شکاری جانور کے حلال شکار کے لیے 4 شرائط ہیں۔ جانور سدایا اور سکھلایا ہوا ہو، جانور خود اپنے ارادے سے چھوڑا گیا ہو، شکاری جانور شکار تمہارے لیے کرے نہ کہ اپنے لیے، جس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اس میں سے خود کھائے، جانور کو چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھا گیا ہو۔ ان شرائط میں سے اگر ایک شرط بھی نہ ہوئی تو شکاری جانور کا مارا ہوا شکار حرام ہے، اور اگر مرا نہ ہو اور ذبح کیا جائے تو حلال ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک 5ویں شرط بھی رکھی ہے کہ شکاری جانور شکار کو زخمی بھی کر دے کہ خون بہنے لگے۔ اس کی طرف لفظ جوارح اپنے مادہ جرح کے اعتبار سے اشارہ کر رہا ہے۔ اگر شکار بندے کو دوسری ذمہ داریوں سے غافل کرے تو وہ شکار ناجائز ہے۔ اب اس میں احکام دیکھ لیتے ہیں جو ان آیات میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ شکار کے لیے کتا پالنا جائز ہے، کیونکہ کتے کے شکار اور اس کو شکار کے لیے سکھانے کے جواز سے لازم آتا ہے کہ اس کو پالنا بھی جائز ہے۔
شکار کو اگر کتے کے منہ سے نکالا ہوا لحاظ لگ جائے تو وہ پاک ہے۔ اس میں ایک اشارہ علم کی فضیلت کی طرف بھی ہے کہ علم ہی کی وجہ سے اس کا شکار جائز ہے۔ شکاری کتے اور شکاری پرندے وغیرہ کو سکھانے میں مشغول ہونا مذموم، عبث اور باطل نہیں ہے۔ شکاری کتوں کی خرید و فروخت جائز ہے اور اس کے ساتھ گھر کے رکھوالے کتے کی بھی جائز ہے۔ ان کے علاوہ کتے پالنا جائز نہیں ہے۔ آیت نمبر 5 میں ذبیحہ اہل کتاب کی بابت بات ہو رہی ہے، یعنی جیسے آج دین کامل تمہیں دیا گیا ہے، اسی طرح دنیا کی تمام پاکیزہ نعمتیں بھی تمہارے لیے دائمی طور پر حلال کر دی گئی ہیں، جو کبھی منسوخ نہ ہوں گی۔ یہاں طعام سے مراد ذبیحہ ہے، یعنی کوئی یہودی یا نصرانی بشرطے کہ اسلام سے مرتد ہو کر یہودی یا نصرانی نہ بنا ہو، اگر حلال جانور ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لے تو اس کا کھانا مسلمان کے لیے حلال ہے۔ حلال و حرام کے معاملے میں اہل کتاب بھی حتمی احکامات کے منتظر تھے، لیکن جب رسول ان کے خاندان میں نہ آیا تو ضد و عناد کرنے لگے اور ایمان نہ لائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک اعلیٰ اور پاکیزہ مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس پاکیزہ ہستی کو پاکیزگی اور نفاست کے طور پر طریقے سمجھا رہا ہے، اور اسی لیے حرام کھانے، چوری، ڈاکہ، رشوت، سود، جوا وغیرہ ناجائز قرار دیے تاکہ یہ بدن کا حصہ بن کر انسان کے اخلاق متاثر کرنے کا سبب نہ بنے۔ مسلمان کا ذبیحہ اہل کتاب کے لیے اور ان کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے، بشرطے کہ وہ مذہباً اہل کتاب ہو نہ کہ نسلاً۔ موجودہ دور میں ایک کثیر تعداد اہل کتاب کی حقیقی طور پر دیری ہیں، جبکہ مردم شماری میں یہود و نصارہ شمار ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے بارے میں علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا تھا کہ ان کا ذبیحہ حرام ہے۔ اہل کتاب اور دوسرے کفار کے درمیان فرق صرف ذبیحہ میں ہے، جبکہ دوسرے کھانے کی چیزیں تو تمام انسانوں کے لیے یکساں ہیں۔ نکاح والمحصنات من المؤمنین والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب کی بات کریں تو والمحصنات یہاں پاک دامن کی قید ترغیب کے لیے ہے، یعنی ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ نکاح کرتے وقت پہلی نظر عورت کی عفت اور پاک دامنی پر ڈالے۔ نکاح مسلمان عورت سے ہو یا کتابیہ سے، ہر حال میں ترجیح پاک دامن عورت کو ہونی چاہیے۔ اہل کتاب کے علاوہ دوسری کافر عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے، مگر یہ یاد رہے کہ ہمارے زمانے کے یہود اور نصارہ برائے نام یہود اور نصارہ ہیں۔ ان میں بکثرت وہ ہیں جو نہ کسی کتاب آسمانی کے قائل ہیں، نہ مذہب اور نہ اللہ کے اور نہ رسول کے قائل ہیں۔ ایسوں پر اہل کتاب کا اطلاق نہیں ہو سکتا، لہٰذا ان کے ذبیحہ اور عورتوں کا حکم مذہباً اہل کتاب کا سا نہیں ہے۔ کوئی مسلمان عورت اہل کتاب سمیت کسی کافر سے نکاح نہیں کر سکتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اہل کتاب سے نکاح کے معاملے میں بھی اطمینان نہیں تھا، کیونکہ یہ آیت مد نظر رکھی لا تنخکو مشرکات حتی یومن۔ بہرحال اہل کتاب سے شادی کرات اور نقصان سے خالی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک یہودی عورت سے نکاح سے منع کیا تھا۔ اجازت کا حکم مسلمانوں کی غالبیت کی حالت ہے جہاں پر مسلمانوں کو اپنے عقائد سے مغلوب کرنا مشکل تھا،
جبکہ اس دور میں تو مسلمان مغلوب ہیں اور عورت کے اپنے شور پر غالب ہونے کے زیادہ امکانات ہیں۔ عورت یہود کے لیے مسلمانوں کے گلے میں ڈالنے کی رسی ہے، یعنی ایک کارگر رسی ہے جس کو وہ استعمال کرتے ہیں، جیسے موجودہ عرب حکمرانوں کی صورتحال ہے، لہٰذا ان سے پرہیز ہی بہتر ہے۔ تو آج ہم انہی پہ اتفاق کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم۔